जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। ومن أظلم ممن كتم آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم جزاك الله قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کیا جا چکا ہے اور وہ انتظار کی گھڑیاں ختم. میں دعوت خطاب دیتا ہوں پارٹی چیئرمین سید مصطفیٰ کمال بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر زمین پارٹی کے پاکستان آرگنائزنگ کمیٹی کے تمام ساتھیوں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, یہاں پر نارتھ کراچی, نیو کراچی اور سرجانی ٹاؤن کے تمام جو ذمہ داران ہیں, یہاں کے تمام کارکنان, تمام میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, سب کو السلام علیکم. آج یہ 3 ٹاؤنز کا ایک جنرل ورکر اجلاس ہے جس میں کارکنان ہیں. یہ کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہے. وہ لوگ جو ایک عام عوام سے جن کا ایک لیول زیادہ ہے. آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ تمام لوگوں کو پارٹی کے ساتھ جڑنے پہ بہت شکریہ آپ کا. اور آپ تمام لوگوں کو بہت مبارکباد کہ آپ ایک ایسی تنظیم کے ساتھ جڑے ہیں جو اس معاشرے میں, اس شہر میں, آپ کے علاقوں میں, آپ کے اس ملک میں ایک خیر پھیلانے کی تحریک چلا رہی ہے. جہاں سے کوئی شر نہیں پھیلے گا, جہاں سے کوئی خیر
ہم سب لوگ مل کر اس بات پہ جمع ہوئے ہیں، اس بات کے لیے اپنا ٹائم، اپنے پیسے، اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں کہ ہماری اس کاوش سے یہ جو پورا نیو کراچی کا علاقہ ہے، یہ پورا نارتھ کراچی کا علاقہ ہے، یہ جو سورجانی کا علاقہ ہے، یہ جو کراچی کے اور بہت ساری گلیاں اور ٹاؤنز ہیں، یہ جو پورا شہر ہے، یہ جو سندھ ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، یہاں جہاں پر بھی انسان بس رہا ہے، انسان آپ کی پارٹی کا آدمی نہیں، آپ کی پارٹی کو ماننے والا نہیں، آپ کی پاک سرزمین پارٹی کو ماننے والا نہیں، جہاں پر بھی انسان بس رہا ہے اس پاکستان میں اور آپ جیسے اور تمام پاک سرزمین کے کارکنان اس جدوجہد میں اپنا ٹائم، اپنا پسینہ، اپنا خون، اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں کہ جو لوگ ابھی آپ کو دیکھ بھی نہیں رہے، جو ابھی آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، جن کا آپ کا یہاں جمع ہونا آپ کے اس ٹائم کو لگانا جن کو نظر نہیں آ رہا، آپ ان کے لیے، ان کی اس نسل کے لیے، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خیر کے کام کر کے جائیں، ان کے لیے ایسے کام کر کے جائیں، ان کے لیے ایسی جدوجہد کر کے جائیں، آسانیاں پیدا ہوں، ان کی زندگی خوشگوار ہو، لیکن وہ آپ کو نہیں جانتے، وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے، وہ کبھی آپ کو ناموں سے نہیں جانیں گے، وہ اس بھرے ہوئے پنڈال، اس مجمع کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ بہت سارے لوگ اپنے کاموں پہ سے واپس آئے ہوں گے، اپنی محنت مزدوری پہ سے واپس آئے ہوں گے، آپ کو کل پھر صبح اٹھ کر اپنے کام پہ جانا ہے، یہ ٹائم آپ اپنے گھر والوں کو دیتے، اپنے دوستوں کو دیتے، آپ آج اس ٹائم پہ اپنے اس ٹائم میں سے یہاں پر اس ٹائم لگا رہے ہو اور یہاں آ کر اپنی انرجی صرف کر رہے ہو، یہ کوئی دیکھ نہیں رہا، یہاں کوئی ورائٹی پروگرام تو ہے نہیں، کوئی گانے بجانے والا تو آیا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کوئی تفریح کا سامان دیکھنے آئے ہو، آپ کسی کاز کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہو، کسی مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہو، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اس پاکستان میں بسنے والا ہر انسان، چاہے اس کی کوئی بھی زبان ہو، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے وہ آپ کی پارٹی کا نام ماننے والا ہو، چاہے وہ آپ کے کوس کو، آپ کے نظریے کو نہ ماننے والا ہو، لیکن اگر وہ پاکستان کا شہری ہے اور اس سبز حلالی پرچم کو ماننے والا ہے، تو ہم اس کوس کو ماننے والے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ جہاں سے ہم رنگ، نسل، زبان، بنیاد، پارٹیز کی تمام تفریق سے بالاتر ہو کر ہم انسانیت کی بنیاد پر انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے نکلے، ان کی زندگیوں کو اچھا کرنے کے لیے نکلے۔ تو آپ یہاں پر اس لیے جمع ہوئے لیکن آپ کو وہ سارے انسان دیکھ نہیں رہے، اس کو سن نہیں رہے، لیکن آپ کے اس جمع ہونے پہ، یہاں پر جمع ہونے کو کون دیکھ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو، اور ہم کیا سوچ کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں کس چیز کی حسرت یہاں پر ہمیں لے کر آئی ہے، یہاں کس نیت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ میرے اور آپ کے دلوں کا حال، اور میری اور آپ کی یہاں پر موجودگی کا ایک ایک لمحہ میرا اور آپ کا رب دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ تو ہم کام وہ کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ کام وہ کرنے نکلے ہیں
کہ جس سے اس دنیا میں تو پتہ نہیں ہمیں اس کا صلہ ملے یا نہ ملے، لیکن ہم نے اس دنیا میں ہم نے اس پارٹی کے ذریعے وہ کام کر کے جانا ہے کہ چاہے دنیا ہم سے روٹھے، ہم سے ناراض ہو، چند لوگ ہم سے روٹھے، ہم سے ناراض ہو، لیکن میرا رب اور آپ کا رب ہم سے نہ روٹھے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو، اور میری اور آپ بیٹھو بیٹھو، نعرے نہیں لگانا، بیٹھو، اور میری اور آپ کی تمام جدوجہد کو، اس تمام کاوش پہ اللہ اپنی رضا شامل کر دے، اللہ اپنی رضا شامل کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں کچھ یہاں پر، میرے ساتھیوں، آج 7 مہینے تقریباً ہمیں اس پارٹی کی بنیاد رکھے ہوئے ہمیں 7 مہینے ہو گئے، ہمیں 7 مہینے ہو گئے تقریباً پاکستان کی تاریخ میں، اور جتنی بھی آپ پولیٹیکل ہسٹری پڑھو پیچھے جا کر، اس پولیٹیکل ہسٹری میں پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی اس پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں جہاں پر کوئی 7 مہینوں کی پارٹی، کوئی 7 مہینوں کی پارٹی کا کوئی نام بھی جانتا ہو، کسی کے کوئی ان 7 مہینوں میں کچھ آفیسز بھی کھلے ہوں، کسی کا کوئی 7 مہینوں کے بعد کسی پارٹی کا کوئی اجتماع بھی ہوا ہو، کوئی عوامی گیدرنگ بھی ہوئی ہو، لیکن آج آپ کی یہ پارٹی جو 3 مارچ کو جس حق کی آواز کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور 23 مارچ کو اس پارٹی کا وجود ہوا ہے اور وجود میں آئی ہے یہ پارٹی، آج یہ پارٹی کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ، اس کے 26 ٹاؤنز، اس کی 200 سے زیادہ یونین کاؤنسل میں آج آپ کی یہ پارٹی پہنچ چکی ہے۔ آج کراچی سے نکل کر حیدرآباد میں ہمارے 30 آفیسز کام کر رہے ہیں، 30 آفیسز کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد سے نکل کر میرپور خاص میں ہمارے 9 آفیسز کام کر رہے ہیں۔ میرپور خاص سے نکل کر سکھر میں ہمارے 4 آفیسز کام کر رہے ہیں۔ سندھ کا کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے، کراچی سے لے کر کشمور تک تمام ڈسٹرکٹس اناؤنس ہو گئے، اس ڈسٹرکٹ سے ٹاؤنوں میں کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اور اب یونین کاؤنسلز اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا سندھ کا حال۔ پھر ہم نکل کر جب ہم آئے یہاں پر تو ہم یہاں پہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان سے لوگوں کا تاتا بن گیا ہمارے پاس، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بلوچستان میں کیا ہو گیا، کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس لوگ۔ تو میں کراچی سے اگر پہلی دفعہ نکلا ہوں باہر تو میں ابھی تک پنجاب نہیں جا سکا، میں ابھی تک اسلام آباد نہیں جا سکا 7 مہینوں میں ابھی تک خیبر پختونخوا نہیں جا سکا۔ لوگوں کا ریسپانس دیکھ کر لوگوں نے ہمارے گئے بغیر بلوچستان میں، کوئٹہ میں اور دوسرے شہروں میں آفیسز کھول لیے، لوگ جمع ہو گئے، پیغامات کو لے کر پہنچانا شروع کر دیا، بینر لگا دیے، پوسٹر لگا دیے۔ تو میں پہلی دفعہ میں اور انیس قائم خانی بھائی بلوچستان گئے، پہلی دفعہ ہم بلوچستان گئے، کراچی سے نکلا تو میں پہلی دفعہ بلوچستان گئے، میں ابھی تک پنجاب نہیں جا سکا۔ پنجاب میں ہمارے 22 ڈسٹرکٹس کام کر رہے ہیں اس وقت، پنجاب میں 22 ڈسٹرکٹس ہمارے جو اس وقت آپریشنل ہیں۔ پنجاب سے ہمارے 2 رابطہ ہمارے سینٹرل کیبنٹ کے ممبران ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں 7 ڈویژنز ہیں، وہاں پہ 7 کے 7 ڈویژنز میں ہمارے جو ہے ہمارا آرگنائزیشن سیٹ اپ موجود ہے۔ گلگت بلتستان کا پورا سیٹ اپ ہمارے پاس آ گیا اور نئے لوگ وہاں پر جا کر جڑ گئے۔ گلگت بلتستان چترال میں ہمارا سیٹ اپ موجود ہے۔ میں بلوچستان گیا تو جب ہم ایئرپورٹ سے باہر آئے پہلی دفعہ بلوچستان گئے تو کم سے کم 4 سے 4.5 ہزار آدمی بلوچ اور پختون ایئرپورٹ میں لمبی
گاڑیوں کی قطاریں لے کر جو ہے وہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑا تھا. 4-4.5 اور دور دراز علاقوں سے لوگ آئے تھے. انہوں نے خود ہی آرگنائزیشن بنا لی تھی وہاں پر, خود ہی میسیجز کیے تھے اور لوگ آئے تھے. ہم سمجھے شاید کسی اور کو لینے آئے. بتایا گیا وہاں پہ کہ یہاں پر وزیر اعظم اور وزیر بھی اگر آئے تو 100-200 سے زیادہ لوگ نہیں آتے یہاں پر. حکمراں بھی آئے تو وہاں پر ان کو لینے نہیں آتے. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, نہیں تو میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا, میرا یہ پوائنٹ نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں صرف اپنی تعریف کے لیے بتاؤں کہ ہمیں 4-4.5 ہزار بلوچ اور فخور وہاں پہ لینے آیا تھا. نہیں, میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. میں بتانا تمہیں کیا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو تمہارا اپنے گھر سے چل کر یہاں آ جانا, تمہارے قدم اس پنڈال کے لیے اٹھ جانا, اور تم میں سے جتنے لوگ بھی جب ہم خیابان شہر میں تھے وہاں آئے, اور پھر جب ہم PCHS بلاک 6 آئے وہاں آئے, اپنے گلی کوچوں سے نکل کر, یا تم میں سے جتنے لوگ بھی ہمارے ٹاؤنز کے لوگوں سے مل رہے ہیں یا POC کے لوگوں سے مل رہے ہیں, جو تمہارے قدم اٹھتے ہیں ان کی طرف, اس پاک سرزمین پارٹی کے لوگوں کی طرف, اس پاک سرزمین پارٹی کے ورکرز کی طرف, آفیسز کی طرف, تم کبھی سوچو کہ تمہارے دل میں یہ بات کون ڈال رہا ہے؟ تمہارے دل میں یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ تم اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کر آج سرجانی سے, نیو کراچی سے, نارتھ کراچی سے اٹھو چلو, پیٹرول خرچ کرو, تھوڑے سے پیسے خرچ کرو, اور تم اس رات کے 12 بجے 11 بجے تم اس پنڈال میں آ کر یہاں پر میری بات سنو اور یہاں پر جمع ہو. تمہارے دلوں میں یہ بات کون ڈال رہا ہے؟ میرے بھائیوں, بزرگوں, میرے ساتھیوں, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو دلوں میں کسی کے لیے نفرت اور کسی کی محبت ڈالے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کی لاجک پہ جاؤ گے, اس کی اور ڈیٹیل میں اگر جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ اسی کے لیے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا, اسی پیغام کے لیے محبت ڈالے گا, اس کی طرف تمہیں رغبت دے گا, تمہارے دلوں میں کو نرم کرے گا, تمہارے دلوں کو میں کسی کی بات ڈالے گا کہ جب کہ وہ بات حق اور سچ پر ہو, جب وہ بات حق اور سچ پر ہو. اگر مصطفیٰ کمال یا اس کے ماننے والے کہیں کچھ اور کریں کچھ, اگر ان کے قول اور فعل میں تضاد ہو, اگر وہ جھوٹ کا سہارا لیں, تو آپ یقین جانو 2 افراد آئے تھے, وہ 2 بھی نہیں رہتے, وہ 2 بھی نہیں رہتے. پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ آج جس جگہ پہ تم لوگ آ گئے ہو, جو تمہاری کارکنوں کی تعداد ہو گئی ہے, اب ایک بات تو طے ہے کہ اس پارٹی کو اب پھلنے پھولنے سے اور پاکستان کے ایک کونے میں پہنچنے سے اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بننے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اس کو بڑھنے سے, اس کو پھلنے پھولنے سے, پاکستان کے کونے کونے میں پہنچنے سے نہیں روک سکتی. لیکن ہاں ایک مسئلہ ہے, ایک پرابلم ہے. اگر آج تمہاری اس پاک سرزمین پارٹی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, کہیں سے رکاوٹ آ سکتی ہے, کہیں سے لوگوں کے دلوں میں جو آج ہمارے لیے محبت ہے نفرت آ سکتی ہے, تو وہ میرے اور تمہارے اعمال ہیں. وہ میرے اور تمہارے اعمال کی وجہ سے آج یہ پارٹی اس رہنائش پہ جو ہے پہنچ چکی ہے, یہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے. وہ میرے اور تمہارے
تمہاری نیت میں فتور آنے کی وجہ سے اس پارٹی کو نیست و نابود ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ میرے اور تمہاری سچائی کا دامن چھوڑ کر جھوٹ کا سہارا لے کر دنیاوی چکروں میں آنے کے بعد غلط راستے پہ جا کر غلط طریقے سے لوگوں کی وفاداریوں کا سودا کرنے سے اس کے بعد جو تباہی بربادی ہوگی اس پارٹی میں اس سے کوئی نہیں روک سکتا. تو میں آج آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ نارمل کام نہیں ہے, یہ کوئی پولیٹیکل عام سا کام نہیں ہے, یہ بہت ہی عظیم مقصد کے لیے تم اور ہم یہاں جمع ہوئے. یہ کسی بڑے مقصد کے لیے ہم نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مہربانیوں سے نوازا ہے. لوگوں کو تم سے امید ہو چکی ہے, لوگ تمہیں اپنا مسیح سمجھنے ماننے لگے, خواب دیکھنے لگے. میں آج کارکنوں کے اس اجلاس سے بات کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور اس سے پہلے چلو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تم یہ بتاؤ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پرانی پارٹی, ہماری پرانی پارٹی ایم کیو ایم سے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. ہاتھ نیچے کر دیں. کتنے ایسے یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے جو کسی اور پارٹی میں تھے یا کسی بھی پارٹی میں نہیں تھے اور پہلی دفعہ پاک و زمین پارٹی میں؟ ہاتھ اٹھائیں. نیچے کرنے ہیں. اور میں ایم کیو ایم سے آئے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوں, میں ایم کیو ایم سے آئے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوں, اور تھوڑی دیر کے لیے جو نئے ساتھی ہیں وہ مجھے ایکسکیوز کریں. میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ یہ سوچ کر اس پارٹی کا دامن آپ نے پکڑا ہے, اس پارٹی کے جھنڈے کے نیچے آپ آئے ہیں, کہ ہماری جو پرانی کوتاہیاں تھیں, جس غلط راستے پہ ہم چل رہے تھے, جس غلط کام کو ہم اپنا رہے تھے, ہم نے وہ تمام چیزیں اس نئی پارٹی میں بھی اس لیے ہم آئیں کہ ہم وہ تمام چیزیں, وہی تمام چیزوں کو دہرائیں, انہی تمام کاموں کو دہرائیں اور اسی راستے پہ چلیں. تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے میری پارٹی چھوڑ کر چلے جاؤ. خدا کے واسطے اپنا راستہ الگ کر لو. آج صرف 7 مہینے ہوئے ہیں, بند کر دیں گے پارٹی, بند کر دیں گے کام, نہیں چلائیں گے. تم سب چلے جاؤ, نہیں چلائیں گے کام, نہیں کرنا کام. لیکن اگر تم یہ سوچ کر آئے ہو یا تمہارے ذہنوں میں کہیں شیطان یہ ڈال رہا ہے کہ وہ پارٹی اب ختم ہو گئی, اب اس پارٹی کے ذریعے اپنے تمام سارے کام کنٹینیو کرنے, تو تم پتہ ہے کیا کر رہے ہو؟ تم آج کی اس نسل اور آئندہ آنے والی کئی نسلوں کا تم سودا آج کر رہے ہو, ان کی تباہی بربادی کا سودا آج کر رہے ہو. چونکہ میں تمہیں ڈس اون کبھی نہیں کروں گا, میں وہ نہیں ہوں کہ تم کسی غلط کام میں پکڑے جاؤ, میں کہوں میں نے اس کو پارٹی سے پہلے نکال دیا تھا. میں وہ نہیں ہوں کہ تم کہیں پکڑے جاؤ کسی غلط کام میں, کوئی غلط کام نہیں کرا, میں کہوں اس سے میرا تعلق نہیں تھا, پرانی پریس ریلیز نکال دوں گا. نہیں, میں تمہیں ہر حال میں اون کروں گا, میں تمہیں ہر حال میں اون کروں گا. اپنی نظریں نیچی کر کے شرمندہ ہونے کے باوجود اون کروں گا. میں نہیں کہوں گا کہ اس سے میرا تعلق نہیں ہے,
لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی ایسی حرکت سے، اپنی کسی ایسی سوچ سے تم کسی کی زندگی میں تکلیف کا باعث خدا کے واسطے نہ بنو۔ تم یہ گناہ ہے، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک انسان کے مرنے کے بعد اس نے کوئی اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو اس کا صدقہ جاری رہتا ہے، اس کی خبروں پہ اس کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح گناہ جاریہ ہے۔ اگر آج تم ہماری پارٹی میں ہو، اس پرچم تلے ہو، تو تم کسی گلی میں جہاں پر اس سے تم بہت دور ہو، اگر کسی گلی کی اندھیری گلی میں تم کوئی غلط کام خدا نخواستہ کرو گے تو اس کا گناہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے اوپر بھی آئے گا، اس کے گناہ میرے اوپر بھی آئے گا۔ جس طرح میں تمہارے اچھے کاموں کو سینے کو چوڑا کر کے میں اون کر رہا ہوں، کرتا ہوں اور کروں گا آگے جا کر، تو مجھے تمہاری ان چیزوں کو بھی اون کرنا پڑے گا، اس کا بھی عذاب میرے اوپر آئے گا۔ تو خدا کے واسطے مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے نہیں چھوڑی جا سکتی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ نہیں چھوڑ سکے، ہو سکتا ہے وہ اپنی نفس پہ قابو نہیں پا سکے، لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں تم سے صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ خدا کے واسطے یہ جگہ چھوڑ دو، اس جگہ کو خراب نہ کرو، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ میرے پاس کئی نام ہیں، میں ابھی جنرل گفتگو کر رہا ہوں، میں نہیں لیتا نام۔ دیکھو تم سامنے ہو میرے، میں تم سے سوال کر، کیا میں نے کوئی کہیں کسی جگہ اپنی نظریں نیچی کی ہیں؟ مجھ سے ٹی وی پہ بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، پوری دنیا مجھ سے سوال کرتی ہے، مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہی ہے کہ آپ کے پاس غلط لوگ آ رہے ہیں۔ کیا میں نے کبھی اپنا سر جھکایا کسی کے آگے؟ کیا میں نے کہا کہ ہاں نہیں میرے پاس سارے فرشتے آ رہے ہیں؟ میں نے نظروں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہاں ہوں گے غلط لوگ، لیکن میرے پاس ایک گارنٹی ہے کہ میرے پاس آنے کے بعد، میری پریمیسز میں آنے کے بعد، میرے جھنڈے میں آنے کے بعد کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ میں نے کہی نہیں کہی یہ بات، کسی کے آگے میں نے اپنی نظریں نیچی کی ہیں؟ تو ایسی کسی ایسے عمل کا حصہ نہ بنو خدا کے واسطے جس سے مجھے اپنی نظریں نیچی کرنی پڑے۔ اس لیے کہ دیکھو مجھے میرے گھر کا چکرا نہیں پڑا تھا، میرے بچے اسکول سے بے اسکول نہیں ہوئے تھے، میری نوکری نہیں چھوٹی ہوئی تھی، میری گلی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، یہاں پہ میں لاپتہ لوگوں میں نہیں تھا، میں جیل میں نہیں تھا، میرا روزگار نہیں خراب ہوا تھا، میرا کوئی شادی ہال کسی نے نہیں توڑ دیا تھا، یہاں پہ میری کسی زمین پہ قبضہ نہیں کر دیا تھا۔ ایک ایوریج سا انسان اس دنیا میں جتنی لگژری اس قسم کی زندگی کو تصور کر سکتا تھا، میں وہ زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی مسائل نہیں تھے میرے، میں تمہیں یہاں جمع کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، میں اتنی بڑی تعداد کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، تو ابھی تمہاری اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر میں اور غلط ہو جاتا، بڑے جوش و خروش میں آ جاتا اور ساری باتوں کو چھوڑ کر میں بس تمہاری تعریفیں کر رہا ہوتا یہاں پر کھڑے ہو کے، تمہاری صرف کارکنوں کی تعداد دیکھ کر۔ میں یہ کرنے نہیں آیا، میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے مرنے کے بعد پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب کو ڈھونڈنے پاکستان آیا ہوں۔ میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میں بتا رہا ہوں، میں کوئی تبلیغ کرنے نہیں آیا، تمہیں دین سکھانے نہیں آیا۔ دو باتیں جانتا ہوں میں کہ ہر انسان کو مرنا ہے، میرا ایمان ہے، ہر انسان کو
اور دوسری بات میں یہ جانتا ہوں کہ ہر انسان سے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ بھی اس دنیا میں دیا ہے اس حساب سے اس کا حساب کتاب ہوگا. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطائیں کی ہیں، آپ سے آپ کی نعمتوں کو دی ہوئی نعمتوں کا حساب کتاب ہوگا. مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا کیا مجھ سے میرا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 کروڑ کے شہر میں مجھے MPA بنایا، مجھے منسٹر بنوایا، مجھے اس شہر کا ناظم بنایا، میئر بنایا، مجھے سینیٹر بنوایا. میں نے 300 ارب روپے اپنی نظامت کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. 300 ارب روپے 5 سالوں میں. سنو میری بات سنو، 300 ارب روپے میں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کروائی. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کروائی. میں انسان ہوں، بشر ہوں، غلطی کر سکتا تھا، اللہ نے بچایا. پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی پارٹی کو اس لیول پہ لے کر گیا جہاں پر میرے سامنے سارے پردے اٹھتے چلے گئے، ساری حقیقتیں کھلتی چلی گئیں، اور مجھے میرا رب ایسے 2 رائے میں لے آیا جہاں پر میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میرے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب دکھا دیا سامنے. اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حق اور سچ کے راستے پہ چلوں اور برائی کے راستے کو چھوڑوں، یا میں اپنی سینیٹرشپ بچانے کے لیے، اپنی گھر کو نہ چھوڑنے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے روزگار بچانے کے لیے میں اسی غلط راستے پہ چلتا رہا ہوں. تو میں نے اپنا شہر چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا. اپنی 6 مہینے ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے، سینیٹرشپ چھوڑی. پاکستان میں کوئی کونسلر بھی ایک دفعہ جیت گیا تو چھوڑتا نہیں ہے. میں 2018 تک سینیٹر تھا. بھی میں نے 2013 میں 6 مہینے ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے. مجھے لوگ برا نہیں کہتے تھے، میری کوئی پرسنل لڑائی نہیں تھی. سینیٹرشپ چھوڑی اور جا کر سینیٹر رہنے کے بعد، میئر رہنے کے بعد، MPA رہنے کے بعد، وزیر رہنے کے بعد جب اس ملک سے میں باہر گیا ہوں تو اپنے بیوی بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے میں نے نوکری کی ہے. نوکری سنو، میں نے نوکری کی ہے، 9 to 5 نوکری کی ہے. ایک یوسی ناظم ہے نا، یوسی ناظم، ایک یوسی ناظم بھی یوسی نظامت کے بعد آج کے اس معاشرے میں یوسی نظامت جب ختم کرتا ہے تو نوکر نہیں بنتا کسی کا. جا کے نوکری نہیں کرتا. میں سینیٹر تھا، میں نے 300 ارب روپے نظامت میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. میں وزیر تھا، میں MPA تھا. میں جا کر میں نے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے نوکری کی ہے. یہی میرا پرائڈ ہے، پرائڈ. یہی میری پاور ہے، یہی میرا راکٹ لانچر ہے. انسان ہمیشہ یاد رکھو، انسان بہادر اور کمزور اپنی باڈی پہ نہیں ہوتا ہے. اپنی باڈی پہ نہیں ہوتا ہے انسان کمزور اور بہادر، اپنے مسلز پہ نہیں ہوتا ہے، اپنے کیریکٹر پہ ہوتا ہے. کیریکٹر پہ، اپنے کیریکٹر پہ بہادر اور کمزور ہوتا ہے. بڑے سے بڑا باڈی بلڈر بھی اگر اس کا کیریکٹر نہیں ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا. لیکن مجھ جیسا کمزور آدمی، انڈیویجول، اگر باڈی بلڈر نہیں ہے، دل کا بنا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر کیریکٹر ہو تو دنیا کے فرعونوں کو للکار سکتا ہے. کیریکٹر ہونا چاہیے. تو میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانا، ہم نے کلاشنکوف کی ٹی نہیں بانٹنی.
ہم نے ہتھیاروں کی سیاست نہیں کرنی ہے، لیکن تمہیں کس چیز کا ہتھیار اپنے ہاتھوں میں اٹھانا ہے؟ تمہیں اپنے کیریکٹر کا ہتھیار اٹھانا ہے اپنے ہاتھوں میں۔ تم 10 لوگ رہ جائیں یہاں پر، صرف 10 افراد رہ جائیں، میں تم سب کو کیریکٹر والا جانتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں سب لوگ نہ ہوں، صرف 10 افراد میرے ہو، 10 افراد۔ اور اس نیو کراچی، نارتھ کراچی اور سرجانی کے ایک کیریکٹر والا آدمی لاکھوں کے مجمع میں ہو، لاکھوں کے مجمع میں، میرا ایک کیریکٹر والا آدمی جو ہے اس لاکھوں کے مجمع میں بھاری ہے، اس لاکھوں کے مجمع میں بھاری ہے۔ لیکن میرے پاس فوج ہو بہت بڑی، اور اس کا کردار نہ ہو، اس کا کیریکٹر نہ ہو، تو وہ فوج بھی تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو جائے گی۔ لوگ ہتھیاروں کے باوجود جوتے مار رہے ہوں گے ان کو، اگر ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی ہوں اس کے باوجود لوگوں کو جوتے مار رہے ہوں گے، عزت نہیں دیں گے اسے، اس کی بات سنیں گے نہیں، اس کی بات مانیں گے نہیں۔ تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے کارکنوں کو اجلاس میں، یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، میں بھی تم جیسا انسان ہوں۔ میں نے نہیں کہا کہ انسان فرشتہ ہے، میں نے نہیں شرم و نوری کی کہیں پہ بھی، میں نے تو ٹی وی پہ بیٹھ کر بولتا ہوں کہ ہاں میرے پاس فرشتے نہیں آ رہے، ہاں ہمیں برائیوں میں ڈال دیا گیا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ چندہ جمع کر کے لے کر آؤ، ہمیں جو ہے وہ مرکز کو اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے چاہیے فلاں کام کے لیے، تو تمہاری پھر شکایت آئے گی تو میں تم سے پوچھوں گا نہیں۔ اگر میں تمہیں بولوں کہ فطرہ زکات جمع کر کے لے کر آؤ اتنے اخراجات میں مرکز کے، تو پھر تمہاری شکایت کہیں سے آئے گی تو میں تم سے پوچھوں گا نہیں۔ میں تمہیں بولوں کہ جا کر کھالے جمع کرو، اتنی ضروریات ہیں مرکز کی، پھر اگر تمہاری کہیں سے شکایت آئے گی تو میں تم سے پوچھوں گا نہیں۔ لیکن اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے 1 روپے بھی نہیں چاہیے، اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے 1 روپے بھی فطر زکات نہیں چاہیے، مجھے 1 روپے بھی چندہ نہیں چاہیے، مجھے 1 بھی کھال نہیں چاہیے، تو پھر تمہاری ایک بھی شکایت آئے گی، کوئی تمہارے لیے ایک لفظ بھی بولے گا تو میں گڑ جاؤں گا زمین کے اندر، میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ تو میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں سر، جو کرنا تھا ہم نے کر لیا، ہمیں قدرت معاف نہیں کرے گی۔ میں آج جنرل بات کر رہا ہوں، میں نام لے کر بات نہیں کر رہا، میرے پاس نام ہے، میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ کوئی باہر سے تمہیں ختم نہیں کر سکتا، چھوڑ دو یہ گناہ، یہ غلطیاں، دیکھو کتنی برکت نازل ہوتی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پر ہم غلطیاں کر رہے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر نہیں نفس پہ قابو پا سکتے ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے، لیکن خدا کے واسطے اس پلیٹ فارم کو چھوڑ دو، اس پلیٹ فارم کو، یہ اگلی نسلوں کا مسئلہ ہونے جا رہا ہے، بہت مشکل میں ہے یہ نسل، بہت تباہی بربادی ہو گئی ہے۔ نئی ماؤں کے بچے پھر آپ آئیں گے، جو مائیں 2-3 سالوں سے اپنے لاپتہ لوگوں، لاپتہ بچوں کے لیے ماری پھر رہی ہیں، جو بچے بلک رہے ہیں، جن کے لوگ جیلوں میں ہزاروں کی تعداد نہیں نکل پائیں گے اور بھر جائیں گے جیل، نئی عزت بحال ہو پائے گی اس قوم کی، نہیں آئے گی نسل، اگلی نسل میں راحت اور خوشحالی، تباہ برباد ہو جائے گا سب کچھ۔ تو میری اس بات کو کان کھول کر سنو، اس کے اوپر جا کر آج ہر آدمی جا کر اپنے اوپر سونے سے پہلے سوچے اور فیصلہ کرے۔ نمبر 1 نمبر 2 is
کہ آپ تمام لوگ جاتے ہوں گے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، لوگوں سے بات کرنے کے لیے. ہم نے 6 ماہ پہلے آنے کے بعد جتنی بھی بات کی، ہماری ساری بات اللہ تعالیٰ نے من و من صحیح ثابت کر دی. کسی نے سوچا نہیں تھا جب ہم 3 مارچ کو پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ 22 اگست والا معاملہ پیش آئے گا. 22 اگست آئے گی کبھی. اور جو لوگ 3 مارچ سے ہماری مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ خود اسمبلیوں میں جا کر کھڑے ہو کر آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر رہے ہوں گے اپنے قائد کے لیے. یہ اوپر والے کی شان ہے، یہ قدرت کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے معجزات سارے ہیں. ہاں، اب پرابلم کیا ہے؟ اب پرابلم یہ کہ فاروق ستار صاحب ایک غلط ٹرمینالوجی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ آن لائٹر سائڈ تھوڑی سی مزاح کی ترجمے والی بات کر رہا ہوں. غلط ٹرمینالوجی ہے کہ فاروق بھائی نے چائنا کٹنگ کر دی ہے ایم کے اندر. چائنا کٹنگ کر کے جو اس پلاٹ میں قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب چائنا کٹنگ کر کے جو بھی مکان بناؤ گے جس کے کاغذات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس پہ کتنی بھی انویسٹمنٹ کر لو گے، کتنا بھی خوبصورت مکان بنا لو گے، لیکن وہ زمین کبھی بھی اوریجنل زمین نہیں کہلائے گی. فاروق بھائی نے، تو میں سے سارے کارکنان ہیں یہاں پہ، کبھی جب ہم ایم پی ایم کے کارکن تھے تو کبھی کسی محفل میں ہم نے کسی تقریر میں کسی الطاف حسین صاحب کے خطاب میں ہم نے سنا کہ بھئی الطاف حسین صاحب کے بعد میں فاروق ستار صاحب جو ہے وہ لیڈر ہے ہمارے. سنا ہے؟ کبھی کسی نے سنا ہے؟ سنی یہ والی بات کبھی کہ بھائی یہ فاروق ستار صاحب کے نام پر یہ پارٹی ہے؟ کبھی کسی نے سنی بھی نہیں پارٹی کسی کے نام پر ہے؟ فکر ہی نہیں تھی کسی کو، کہ اس سے فرق نہیں پڑتا تھا. تو یا تو پہلے یہ بات طے ہو چکی ہوتی کہ بھئی اگر الطاف حسین صاحب یہ لمٹ کراس کریں گے تو اس کے بعد جس کے نام پہ پارٹی ہے تو وہ پارٹی ہو جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے، ساری بات مان لیتے. پہلے تو بلکہ اگر کبھی ذکر بھی آ جاتا کہ بھائی آپ لیڈر ہیں، الطاف حسین صاحب کے بعد آپ لیڈر ہیں، تو انسان پیر پکڑ لیتے کہ بھائی کیوں مروانے والے کام کر رہا ہے یار. جیسے یہ نا الطاف حسین صاحب کی پارٹی میں انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے لوگ فارغ ہوئے اس چکر میں، اسی چکر میں کہ جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹی تھی وہ فارغ دنیا سے. تو فاروق بھائی کو کل ان کی موجودگی میں وہ کہتا کہ آپ کے نام کی پارٹی ہے، آپ کو لیڈر بنائیں گے، فاروق بھائی پیر پڑ جاتے ہیں اس کے. آج کہتے ہیں کہ جو پارٹی ان کی پارٹی ہے. دیکھیے مجھے کوئی پرسنل کسی سے نہیں ہے، پوائنٹ سمجھنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھو سب کو یہ پتا ہے، فاروق بھائی کو بھی یہ پتا ہے، اور لوگوں کو بھی پتا ہے کہ نام تو یہ پارٹی ان کی ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ اس طرح سے سنا ہوگا تم لوگوں نے کہ ٹیکس بچانے کے لیے یہ جو بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے ڈرائیوروں کے نام پر پراپرٹی کر دیتے ہیں، اپنے ہاریوں کے نام پر زمینیں کر دیتے ہیں، ہاں اپنے کام کرنے والوں کے نام پر چیزیں کرتا ہے، ٹیکس بچائیں، ٹیکس گورنمنٹ کے شکنجے میں نہ آئیں. تو الطاف حسین صاحب نے بھی ایک ایسے آدمی کے نام پر کر دی جس کو بالکل ان کو پتا تھا کہیں نہیں جائے گا یہ، ورنہ وہ اپنا محل نہ دے کسی کو، پارٹی دے دے کسی کے نام پر رکھ دی ہے. ابھی کل صبح اٹھ کے ابھی کسی جاگیردار نے، سرمایہ دار نے، زمیندار نے کسی ہاری کے نام پر اپنی زمینیں کر رکھی 25 ایکڑ فرض کرو. صبح اٹھ کر ہاری بولے کہ بھائی نام پہ میرے کاغذات، میرے نام پہ زمین میری ہو گئی، کیا کرے گا وہ اس کے ساتھ؟ مطلب کوئی ماننے والی بات ہے. تو زمیندار ہاری کو پتہ نہیں لگا کہ اس کے نام پہ کتنی پراپرٹی ہے. جہاں اس کا شناختی کارڈ لے لیتے ہیں، جہاں اس کا انگوٹھا لگوانا ہوتا اس کا انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، شناختی کارڈ لے گئی. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. یا ایک دوسرے مثال سے فرض کرو کہ ایک کرائے کے مکان میں تم رہ رہے ہو کہیں پہ،
مالک مکان جو ہے وہ منشیات بیچنے والا نکل آیا، تمہارا مالک مکان جو ہے وہ منشیات فروش نکل آیا، منشیات فروش، ٹھیک ہے، اور اسی کا یہ مکان ہے، اور اس کرائے کے مکان میں تم رہ رہے ہو، اور وہ پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے، اس مالک مکان کو جو کہ منشیات فروش نکل آیا ہے، تو اس کی منشیات فروشی میں پکڑے جانے کے بعد کیا جس مکان میں تم کرائے پہ رہ رہے ہو کیا وہ مکان تمہارا ہو جائے گا؟ بھائی وہ منشیات فروش ہوگا اپنی جگہ پہ، لیکن یہ مکان تو اس کا اپنا ہے نا یار، نہیں ہے؟ وہ جب اس کو پولیس جو ہے وہ منشیات فروشی میں سزا دے گی، تم کیا کرو گے یا میں کیا کروں گا؟ اگر میرا مالک مکان منشیات فروش نکل آیا اور وہ پکڑا گیا تو میں کہوں کوئی غلط بندے کا مکان لے گیا تھا میں نے، یار اب دوسرا مکان دیکھو یار، چینج کر دو، کرائے کا دوسرا مکان چلا جائے، دوسرے مکان میں چلے جائیں گے، دوسرا مکان لیں گے کرائے کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ کوئی مکان مالک منشیات فروشی میں پکڑا گیا یہ مکان، اب میں اس میں کرایہ دار میں مالک بن گیا اس مکان کا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوگی یہ والی بات کہ میں جو ہے وہ کرایہ دار ہوں، میں مالک مکان بن جاؤں گا؟ تو جب بھی وہ جیل سے نکلے گا کہاں جائے گا؟ پھر اپنے گھر پہ آئے گا، جب بھی وہ جیل سے فارغ ہوگا تو سیدھے اپنے مکان پہ آئے گا، اور پھر وہ آگے یہیں سے پھر سٹاپ کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایم الطاف حسین صاحب کی ہے اور رہے گی، یہ مینڈیٹ ان کا تھا، ہے اور رہے گا۔ اب یہ سمجھنا اس والی بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں، دیکھو جو بھی یہ کہتا ہے، اب میں یہاں پر اگر نان اردو اسپیکنگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مہاجروں کے علاوہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں 2 لمحے کے لیے ان سے ایکسکیوز کر کے میں پیورلی اردو بولنے والوں سے مخاطب ہوں، اور وہ بھی سنے میری بات، لیکن اس وقت میں پیورلی خالصتاً میں مہاجروں سے مخاطب ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا مہاجروں کا کوئی دشمن نہیں ہے، سننا میری بات، اس سے بڑا مہاجروں کا کوئی دشمن نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس ایم کیو کو آج اس ایم کیو کو قائم دائم رکھنا ہے۔ اس سے بڑا میرے حساب سے مہاجروں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کیوں؟ جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے آج اس ایم کیو کو، جس کے بانی الطاف حسین صاحب ہیں، خود بول رہے ہیں کہ بانی ہیں وہ، اس کو ہم نے قائم دائم رکھنا ہے۔ اب میری مجھ سے اس کی لاجک سن لو، نہیں ماننا سن لو، مت ماننا سن لو میری بات۔ اب اس کی لاجک، ہماری فلسفی یہ ہے کہ دیکھو آپ میری آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ مجرمانہ غلطی کر رہے ہو، جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ کیوں؟ کہ جب آپ ایک پارٹی کو زندہ رکھو گے اور کہو گے کہ اس کے بانی جو ہے وہ قائد تحریک الطاف حسین صاحب تھے، اس کے بانی تھے، بنانے والے تھے، تو میرے اور تمہارے مر جانے کے بعد یہ جو آج 5 سال کا بچہ ہے، جب یہ 25 سال 30 سال کا ہوگا، یا اس کے جب بچے ہوں گے، اور ہم تم سب لوگ یہ جو جنریشن یہاں بیٹھی ہے دنیا میں نہیں رہے گی، اور ہماری 2 نسلوں کے بعد جب مہاجروں سے اس کی شناخت پوچھی جائے گی تو الطاف حسین صاحب کا نام آئے گا، اور ان کی پارٹی پوچھی جائے گی تو ایم کیو ایم کا نام آئے گا، ایم کیو ایم کا نام آئے گا تو الطاف حسین صاحب کا نام آئے گا۔ تو آج کا دور مورخ کی صرف لکھائی کا نہیں ہے، آج کا دور اس کیمرے کا دور ہے، آج کا دور اس آڈیو کا دور ہے۔ آج آپ ایک لفظ آپ کی ایک حرکت جو ہے وہ آئندہ آنے والی صدیوں کے لیے سینکڑوں سالوں کے لیے جو ہے وہ ریکارڈ پہ چلی گئی ہے۔ تو جب میری اور تمہاری نسل، جس کو پتہ بھی نہیں ہوگا
کہ اس کا کون تھا. تو جو بھی ہماری نسلوں کے ساتھ برا کرنا چاہے گا، آج کی الطاف حسین صاحب کی یہ ساری تقاریر، یہ پردے میں رہنے دو والے سارے گانے، یہ نشے میں دھت تقاریر، یہ عورتوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بٹھا کر یہ سمجھانا ویڈیو کیمرے کے آگے کہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، یہ کارکنوں کے سامنے کیمرے لگا کر یہ بتانا کہ انسان کا بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے، انسان کو کیل کیسے ٹھوکی جاتی ہے. نئے نئے ینگ بلڈ کو، 18 برسوں کے لڑکوں کو بٹھا کر یہ بولنا کہ اگر میں تمہاری جگہ قائد ہوتا تو میں 100 بندے اکیلے مارتا. رات میں جرنیلوں کو گالیاں، صبح ان سے معافی. پی ٹی آئی کی عورتوں کو ناسیبا الفاظ ادا کرنا، جرنیلوں کو، جرنلسٹ کو، اینکرز کو گالیاں، مغلظات ماں بہن کی گالیاں، پھر پاکستان مرد آباد کے نعرے، پھر انڈیا کو آواز دینا کہ آؤ میری مدد کے لیے، اسرائیل کو بولنا کہ آؤ میری مدد کے لیے، امریکہ کو بولنا کہ آؤ میری مدد کے لیے، افغانستان کو بولنا کہ آؤ میری مدد کے لیے. یہ پاکستان نحوست ہے خدا نخواستہ، یہ پاکستان دنیا میں ساری برائیوں کی جڑ ہے. یہ سب ریکارڈ پہ ہے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. اب تو میری نسلوں کے ساتھ، میری اگلی نسل کے ساتھ اس سے زیادہ بڑا گناہ جرم ہو نہیں سکتا کہ تم آج سے 50 سالوں کے بعد بھی میری آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کو الطاف حسین صاحب کے ساتھ جوڑو. جیسے کہ جب جب ان کا نام آئے گا، ان کو جب جو ذلیل رسوا کرنا چاہے گا یہ ویڈیوز دکھا کر مار رہا ہوگا، ان آڈیوز کو سنا کر مار رہا ہوگا، ان کو ذلیل کر رہا ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں تم سے، سنو، میں یہ کہتا ہوں تم سے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں، جب دنیا الطاف حسین صاحب کو برا بول رہی تھی تو ہم ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. دنیا برا بول رہی تھی، دنیا برا بول رہی تھی، ہم کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ. 20,000 ماؤں نے اپنے بچے قربان کروا دیے، اف نہیں کی، اف. سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جیلوں میں چلے گئے، لاپتہ ہو گئے، زخمی ہو گئے، اپاہج ہو گئے، معذور ہو گئے، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے. اف نہیں کیا ہم نے. 30 سالوں سے دنیا کی مخالفت کے باوجود 100% ووٹ ڈالے ان کو. جب جب ضرورت پڑی خون دیا، جب جب ضرورت پڑی ماں بہنوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر جو ہے اس تحریک کو زندہ رکھنے کی کوشش کی. جب جب ضرورت پڑی پیسے دیے، کھانے دی، اربوں روپے کی، فطرہ زکات دیا، نہ رشتہ داروں کو دیکھا، نہ قریب کے اقربا دوست احباب کو ہم نے دیکھا، سب کچھ کر دیا. کیوں کیا؟ کہ ہمارا غرور تھا، ہمیں ایک گھمنڈ تھا، ہمیں یہ کہ یہ شخص اس قوم سے مخلص ہے. یہ ہمارا غرور تھا، یہ ہمارا غرور تھا، یہ ہمارا گھمنڈ تھا. ہمیں ناز تھا اس بات پہ، ہم نے پرواہ نہیں کی کہ ہمیں پتا، ہمیں یہ غرور تھا کہ یہ شخص ہماری قوم سے مخلص ہے. لیکن جب ہمیں یہ پتا چلی یہ بات کہ اس شخص نے، انہوں نے اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس قوم کی رسوائی کا ذریعہ بنے ہیں، اس قوم کو لوٹنے کا سبب بنے ہیں، تو پھر آج تاریخ میں یہ بات لکھ دینی چاہیے کہ ہاں ایک قوم تھی جس نے دنیا کی مخالفت کے باوجود، دنیا برا کہتی تھی، یہ قوم کہتی تھی کہ نہیں ہمارا ہیرو ہے. لیکن جب قوم کو یہ پتا چلا کہ ہاں اس نے اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، تو اب دنیا اس کو ختم کرنے نہیں آئے گی. اسی قوم نے خود کو لا تعلق کر دیا اور اس کو، اس کی سیاست کو آج کے اس 2016 میں دفن کر دیا. اور
آج سے خود کو اس سے الگ کر لیا اس قوم نے اور کسی اور جگہ جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ جب تاریخ میں تمہارا نام آئے، تمہاری اس قوم کا نام آئے تو تاریخ لکھے کہ ہاں سربرے تھے کچھ ایسے. یہ قوم تھی ایسی سربری، پیشنیٹ تھی، جذباتی تھی، ایموشنل تھی، ایماندار تھی، حق میں تھی کہ جب اس کو یہ نظر آتا تھا کہ یہ آدمی مخلص ہے تو دنیا کی پرواہ نہیں کی، 20,000 جانیں بھی کٹوا دی اور ساری صحبتیں کھڑی لے لی اور لے کھڑے ہو گئے. لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے خود دفن کر کے سائڈ میں کھڑے ہو کر اپنی شناخت الگ بنا لی. ہم وہ شناخت بنانے کے لیے نکلے میرے بھائیوں، ہم وہ شناخت بنانے کے لیے نکلے. اینکم قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں ہے. آج بھی جو لوگ بانی کہہ رہے ہیں، جو لوگ اینکم کو لے کر ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ مرے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہیں. مرے بغیر جنت میں نہیں جاتا کوئی. وہ بلف کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی دماغوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ان کا ایمان نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں دنیاوی طور پر اینکم کے نام پہ ووٹ پڑھ رہے تھے، بس یہ نام لگا لو لوگ دھوکے میں ووٹ دے دیں گے. نہیں دیں گے لوگ دھوکے میں ووٹ. کیا تمہیں لوگ کیریکٹر پہ ووٹ دیتے تھے. اینکم کوئی قرآن کی لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں ہے اور آپ دھوکہ دے کر ووٹ نہیں لے سکتے کہ بھائی میرے اوپر یہ لگا ہوا ہے نام. آپ جس کو بانی کہتے ہو، یہ گورنر جس کو محسن کہہ رہا ہے، محسن کیا کہہ رہا ہے؟ محسن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ محسن ہے، میرے محسن ہے. یہ فاروق ستار صاحب جس کو بانی کہہ رہے ہیں، گورنر کہہ رہا ہے میرا مینٹور ہے. مینٹور جس کو آپ فالو کریں، جس کو آپ بڑا مانیں. محسن کہہ رہا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی کہ تمہارا کیسا محسن ہے یہ کہ تمہارا محسن تجھے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی استعفیٰ دے دو. رو رو کے کہہ رہا ہے بھائی استعفیٰ دے دو. گورنر کو رو رو کے بول کے تھک گیا کہ استعفیٰ دے دو. آخر اس کو نکالنا پڑا گورنر کو. ابھی بیٹھ کے کہتا ہے محسن ہے. فاروق ستار سارے میں نے اس کو بول رو رو کے تھک گیا وہ کہ ان کا بانی کہ بھائی استعفیٰ دے دو، استعفیٰ دے دو. نہیں مان رہے بات، کہہ رہے محسن ہے، بانی ہے. یار یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا یہ ہے؟ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سیٹیں جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ تمہاری خدمت کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تمہاری خدمت کر رہے ہیں. کیا تمہاری گلیوں میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا تمہارے گھروں کے آگے کوئی صفائی بالکل کلین ہو گیا، بالکل چمک رہی سڑکیں؟ کیا تمہارے گھروں میں پینے کا صاف پانی بالکل پابندی سے آ رہا ہے؟ کیا تمہارے گلیوں میں جو ہے وہ سیوریج کا پانی نہیں بہ رہا؟ کیا تمہارے پارک سارے آباد ہیں؟ کیا تمہارے کالے پیلے لال اسکول سارے اس میں تعلیم جو ہے وہ بالکل عروج پر ہے؟ کیا تمہارے اسپتالوں میں، سرکاری اسپتالوں میں دوائیوں کی اور ڈاکٹروں کی لائن لگی ہوئی ہے؟ ابے تو کس بات کا تم نے پھر ووٹ دے رکھا ان کو؟ 30 سالوں سے 9 دفعہ الیکشنوں میں تم نے کس بات کے لیے ووٹ دے رکھا پیرنٹ کو؟ ایم پی اے بنائے. کیا تمہارے علاقوں میں ایم پی اے نہیں ہے؟ تمہارے علاقے کا کوئی ایم پی اے نہیں ہے؟ تمہارے علاقے کا کوئی ایم ایل اے نہیں ہے؟ ہے نا یار، بولو بھائی، ہے نہیں ہے؟ تمہارے علاقوں میں کوئی ابھی تمہارا یونین کاؤنسل کا کوئی ممبر نہیں ہے کیا؟ تو وہی تو ہے جو بانی کے لوگ ہیں، وہی تو ہے جو محسنوں کے لوگ ہیں. تو تمہاری یہ حالات آج کیوں ہیں؟ یہ تمہارے حالات کیوں ہیں پھر آج؟ یہ تمہیں پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ تو اگر 1.5 سال کی اسمبلی اور رہ گئی ہے تو تم نے 30 سالوں میں کچھ نہیں کیا، تم یہ 1.5 سال ایم این پی لے کر اور کیا کرو گے؟ تو کیا تمہاری خدمت کرنے کے لیے استعفیٰ نہیں دے رہے؟ نہیں، بڑی خدمت کر رہے اس لیے ایم این پی ہیں، اس لیے گورنر صاحب جو ہے اس لیے استعفیٰ نہیں دے رہے اپنے محسن کے کہنے پہ کہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں. 50,000 روپے میں ڈگریاں بیچ رہے ہیں.
انٹرمیڈیٹ بورڈ آفیسر ہے. اس لیے چاہیے اس لیے MLA کا ٹیگ چاہیے, اس لیے MP کا ٹیگ چاہیے, اس لیے گورنر کا ٹیگ چاہیے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, ختم کرتا ہوں بات اپنی. دیکھو, کچھ بتانے کو نہیں رہ گیا, کچھ سمجھانے کو نہیں رہ گیا. میں اپنی صحیح بات بھی تم سے زبردستی نہیں کہوں گا, میری بات مانو. اپنی صحیح بات کی زبردستی نہیں ماننا, اور نہ آپ نے جا کر کسی سے زبردستی کرنی ہے صحیح بات پہ نہیں. لوگوں کے سامنے بس کھول کر رکھو ساری باتیں یہ, اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دو. لوگ تمہاری بات مانے فبیا گلے لگاؤ, لوگ تمہاری بات نہ مانے پھر زیادہ جھک کر گلے لگاؤ. دعا کرو اس کے لیے, دعا کرو اس کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے دل نہیں پھیرنا چاہتا, اس کے امتحانات ابھی اور باقی ہیں, تو میں اور تم کس کھیت کی مولی ہیں یار؟ ہم کیا کر سکتے ہیں پھر؟ ہم کیا کر سکتے ہیں پھر؟ تو اگر اللہ تعالیٰ امتحان میں اور رکھنا چاہتا ہے, لیکن جو آثار ہیں, جو لوگوں کا ریسپانس ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل پھیرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اپنی نیت میں کھوٹ نہ پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا. لوگ روٹ جائیں گے تم سے. یہ میرا اور تمہاری تقریروں کا کمال نہیں ہے کہ لوگ تمہاری طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے پھیرنے کا کام دیا ہی نہیں ہے, دلوں کو چینج کرنے کا کام دیا ہی نہیں ہے. پیغمبروں کو بھی نہیں دیا. پیغمبروں کو میں اور تم کیا چیز ہے؟ گناہگار قسم کے ہم لوگ ہیں. پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا کام نہیں دیا, ہدایت دینے کی پاور نہیں دی کسی کو, کسی پیغمبر کو نہیں دی ہدایت دینے کی پاور. پیغمبروں کو بھی اللہ میاں نے کہا صرف دعوت تو بس. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سالوں سے زیادہ تبلیغ کی ہے, 900 سالوں سے زیادہ, 900 سالوں سے زیادہ. 900 سالوں کی تبلیغ اور دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف 80 سے 84 افراد کو ہدایت دی. 80 سے 84 افراد کو ہدایت دی ہے. تو نعوذ باللہ, خدا نہ خواستہ, کیا پیغمبر کی دعوت میں کوئی کمی تھی کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں نعوذ باللہ کوئی کمی تھی کیا؟ نہیں. پیغمبر کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل نہیں پھیرنا چاہتا تھا. وہ قوم اس بری طرح اتنی توبہ نہیں کرتی تھی, اتنی بری عذاب میں, اتنے برے گناہوں میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی. تو پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا کام نہیں دیا. میں اور آپ تو بہت گناہگار تھے, نچلے درجے کے, بالکل پستی میں ڈوبے ہوئے, گناہوں کی پستی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. ہم اور آپ کسی ایک انسان کے دل کو کیسے پھیر سکتے ہیں؟ پھیر ہی نہیں سکتے. ہمارا کام ہے صرف اور صرف دعوت دینا بس. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور تم سے جو وہ لوگوں کتنے لوگ جمع ہوئے نہیں پوچھے گا, یہ پوچھے گا تو نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا. دیکھ سکتے میرے اور تمہارے حصے کے کرنے کا کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے. کامیابی ناکامی کی فکر نہیں کرنا. کامیابی ناکامی تمہارے ہاتھ کے کام نہیں ہے. کامیابی ناکامی کی فکر نہیں کرنا. تمہارے کرنے کے کام ہی نہیں ہے کامیابی ناکامی کے کام. صرف اور صرف صحیح کام کر کے چھوڑ دو. کامیابی ناکامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دو. تم ٹھیک کام کرو گے, اللہ تعالیٰ کیسا ہو سکتا ہے کہ ناانصافی کرے؟ کامیاب ہونا ہے تمہیں, ہر حال میں کامیاب ہونا ہے. اپنے اعمال کو ٹھیک رکھو, اپنی چیزوں کو ٹھیک رکھو. ہمیں ہی کامیاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے, ہم سے لے گا انشاءاللہ تعالیٰ لے گا. ہمیں بس صرف ٹھیک رہنا ہے. میرے بھائیوں, نیو کراچی والوں, نارتھ کراچی والوں, سرجانی ٹانگ والوں, میری کوئی بات بری تو نہیں لگی میرے بھائی؟ اگر بری لگی ہو تو مجھے معاف کرنا. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے.
اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. غلط لوگوں سے وہ دھتکارے نہ, ان کو ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں, اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں, اس کی برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں, مل کر آپس میں مل کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس کو الگ دھتکارے نہ, تاکہ وہ کہیں اور جا کے برائی نہ کرے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. یہ تو کام ہے, فرشتوں کی عمر تو نہیں کرو گے تبلیغ کی, برے لوگوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرو. تو میرا یہ ایمان ہے, جس طرح سے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کانوں میں برکت ڈال رہا ہے, جس طرح سے آپ لوگ جڑے ہو ماشاءاللہ سے, بارش کے پہلے قطرے ہو تم لوگ سارے, جس کی زمین کو جتنی وقت ہوتی ہے اس بارش کے پہلے قطرے کی, وہ بعد میں ہونے والی بارش کی نہیں ہوتی. اس 6 مہینے میں بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی منصب کے, بغیر کسی پرسن پرولیجز کے, تم لوگ صرف اور صرف ایک حق اور سچ میں جا کر کھڑے ہو گئے ہو. اپنے آپ کو نقصانات بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتے تھے, ساری چیزوں ہوتی تھی, تم لوگوں نے پرواہ نہیں کی ہے. تم سب لوگوں پر آفرین اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. اب اتنی بڑی تعداد ہو گئی تمہاری, دوسرے لوگوں کی تعداد ہے, ملوں والوں کی اور جماعتوں کی تعداد میں ورکرز کی تعداد بڑی کم رہ گئی ہے. ایک بات میں آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں, خصوصی ہدایت ہے میری, میں تمہیں تنبیہ کر کے جانا چاہتا ہوں. خبردار TMM کے کارکن کے ساتھ کسی جو بھی بالکل کم تعداد میں کمزور ہو گئے, اس کے ساتھ اوئے کر کے بھی بات نہیں کرنا, اس کے ساتھ اوئے کر کے بھی بات نہیں کرنا, اس کے ساتھ ظلم نہ شروع کر دینا تھا, اس کے ساتھ زیادتی نہ شروع کر دینا تھا, اس کے ساتھ اور بھلے تم جب وہ پاور میں تھا اور تم کم تھے, بھلے اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو, معاف کر دو اس کو معاف کر دو. بھلے وہ بھی ایم کیو ملتا حسین صاحب کے ساتھ ہو, فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہو, کسی کے بھی ساتھ ہو, ایم کیو والا, حقیقی والا, جماعت اسلامی والا, پیپلز پارٹی والا, سنی تحریک والا, کسی بھی PTI والا, کسی بھی جماعت کا, تمہاری تعداد اتنی بڑی ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اور جھکو اور جھکو, اس کو شیلٹر دو, اس کو شیلٹر دو, اس سے تم سے اس کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے, تم سے اس کو خوف نہیں کھانا چاہیے. نہ کرنا یہ, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی زیادتی نہ کرنا, جھک کر ملنا, پیار سے پیش آنا, اور اس کو بولو نہیں ڈرو, نہیں کچھ رہو, نہیں رہو, اپنی بات کرو, اپنا پیغام دو, اس کی بھی بات سن لو. نہیں مانتا اس کے حال پر چھوڑو, اس کی خیریت دریافت کرو, اس کے دکھ غم میں شریک ہو. یہ چکر ہم نے ختم کرنا ہے کہ ایم کیو کا دور آئے تو حقیقی بھاگ رہی ہے, سنی تحریک کا دور آئے تو ایم کیو بھاگ رہی ہے, تمہارا دور آئے تو کوئی اور بات. نہیں کرنا یہ کام, نہیں کرنا یہ کام. ماؤں کو اذیتوں میں نہیں ڈالنا, بہنوں کو جو ہے وہ پریشان نہیں کرنا. تو خبردار کسی کے ساتھ جو ہے وہ ابھی تمہاری تعداد اتنی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے, تم جس کو چاہو جو ہے وہ جو چاہو کرو, نہیں, تم پر یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہونا چاہیے. جھک جاؤ, جھکنا ہے تمہیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے, خراش نہیں آنی چاہیے. اگر تم خدا نہ خواستہ یہ کرو گے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اس NGO والے کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوں گا, میں اس کی حمایت میں کھڑا ہوں گا. تو یہ نہیں کرنا یہ کام, مانیں گے میری بات نا؟ چلو میں اب اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. تو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ میں بہت خوش رکھیں, تمام لوگوں کو شکریہ. 30 تاریخ کو جنرل کا اجلاس ہے, 30 تاریخ کو جنرل ورکر اجلاس ہے. ایڈریس تاریخ روڈ پہ نور گراؤنڈ ہے, یہ کشمیر روڈ پہ ہے یہ نور گراؤنڈ. اس نور گراؤنڈ پہ بوقت 3 بجے, اتوار کا دن ہے, 3 بجے کا مطلب ہے 3:30 بجے تک تم لوگ پہنچ جاؤ وہاں پہ. صرف کارکنوں کا اجلاس ہے, جنرل کا اجلاس ہے اتوار والے دن 30 تاریخ. آپ تمام لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے. پاکستان آپ